مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے تازہ واقعے کی تصاویر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جن میں فوج کی ایک بختر بند گاڑی کو نہتے مظاہرین پر چڑھائی کرتے اور انہیں روندتے دکھایا گیا ہے۔ قابض بھارتی فورس نے نہتے عوام پر ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے 6 مظاہرین کو کچل دیا، ان میں سے کیسر بٹ شہید جبکہ یونس احمد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کی شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وادی میں سوگ کا سا عالم ہے۔ واضح رہی کہ گزشتہ ماہ مئی 2018 میں بھی قابض بھارتی فورسز نے نہتے اور معصوم کشمیری عوام پر ظلم و بربریت کا بازار گرم رکھا، جس کے نتیجے میں 31 کشمیریوں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ 314 کشمیری زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں ایک خاتون اور 6 کمسن بچے بھی شامل ہیں۔ ایسی بربریت پر تصاویر دیکھنے والی ہر آنکھ پرنم تھی۔ پوری دنیا میں ایسی سفاکیت پر شدید مذمت کی گئی، مگر ایسا پہلی بار نہیں ہوا، کئی بار ہو چکا اور یہی آئے روز کا معمول ہے۔ تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں کبھی ایسے مظالم دنیا پر آشکار ہو جاتے ہیں اور کبھی بھارتی پابندیوں کے باعث دنیا کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اب بھی مقبوضہ کشمیر کے اکثر علاقوں میں سوشل میڈیا کے ذرائع بند کر دیے گئے ہیں۔ سرِ فہرست انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کرنا ہے۔ مقامی میڈیا میں بھی بھارتی فورسز کے مظالم کی کوریج پر سخت پابندی ہے۔ کشمیری اپنی آزادی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ انہیں آزادی کی جدوجہد کا حق اقوام متحدہ کے چارٹر نے دیا ہے۔ وہ کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ اور جدوجہد کو دہشت گردی قرار دیتا اور پاکستان کو کشمیریوں کی اس جدوجہد پر پشت پناہ قرار دے کر دہشت گردوں کا سپورٹر باور کرا رہا ہے۔ وہ اس جھوٹے پراپیگنڈے میں اس حد تک کامیاب ہے کہ بڑے بڑے عالمی فورم پر پاکستان سے سوالات ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ اس کے باوجود ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی اور انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیموں کی طرف سے رپورٹوں میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی مقبوضہ وادی میں ہوتی ہے۔ ایسی ہی رپورٹوں کی بنیاد پر بھارت کسی بھی انسانی حقوق کی تنظیم کو مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے مبصرین کو LOC کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بھارت کا یہ رویہ چور مچائے شور کے مترادف ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر میں آن گراؤنڈ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں عدم تسلسل کے باعث بھارت کامیاب ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کا مظلوم اور نہتے کشمیریوں کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی مظالم اور بھارتی فوجیوں کی جانب سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی میں شدت دکھائی دے رہی ہے۔ کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریاں اور شہادتیں روز کا معمول بن گئی ہیں۔ نئی دلی کے حکمرانوں نے خون مسلم کو ارزاں سمجھ رکھا ہے۔ بھارت کو کشمیریوں پر مظالم سے روکنا اور نہتے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی دلانا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے پوری عالمی برادری کی ذمہ داری ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے نتیجہ خیز عملی کارروائی نہ کر کے عالمی برادری در حقیقت کشمیر میں جاری بھارتی حکومت کی انسانیت کش اقدامات اور جنگی جرائم میں معاونت کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ضروری ہے کہ کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم و بے انصافی کا سلسلہ جاری ہے وہاں لوگوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے عالمی برادری ٹھوس اقدامات کرے اور بھارت کو پاکستان سے بات چیت کے ذریعے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کی طرف لائے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔